میں ایک واقعہ سنانا چاہتا تھا، تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ ایک بدو آیا صحابی کا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بچے نے میری شکایت کی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوا، تو اس نے دل ہی دل میں چند اشعار پڑھے، زبان پہ ادا نہیں دل میں آئے۔ تو جب وہ مسجد میں انٹو رہا تو جبریل پہلے ہی آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ اشعار سنائے جس کو اس کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن اللہ نے من فوق عرش ہی سن لیا ہے، عرش کے اوپر اللہ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بات ہم سنتے ہیں باپ بیٹے کی، لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، تیرے کانوں نے نہیں سنے، تیرے دل کی گونج تھی اور تیرے دل کی آہ اور فریاد تھی جو دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی، اسے اللہ نے سنا ہے۔ وہ کہتا ہے سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب ہر وقت ہمارے ایمان کو آپ پر زیادہ سے زیادہ بڑھاتا رہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ چند میرے دکھ بھرے خیالات الفاظ کی شکل میں ڈھلے، لیکن میری بزم تصور میں ہی رہے اور وہیں دفن ہو گئے، باہر نہیں نکلے، میری زبان سے ادا نہیں ہوئے، میرے کانوں نے نہیں سنا، آپ کے رب نے سن لیا۔ آپ نے کہا اچھا بتاؤ تو نے کہا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے بچے کی جب سنی شکایت میری کی ہے تو میں نے کہا تھا غضوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لیلۃ لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی وعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما فيك كنت اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم ترع حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فاوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میں بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اس کا میرے نبی پر کیا اثر ہوا کہ آپ کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ یہ اتنا فصیح کلام ہے کہ عربوں کو بھی پسینہ آ جائے گا ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو میں تو عربی نہیں ہوں، لیکن یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کچھ عرصہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھے، کچھ زبان کی شناسائی ہوئی، تو میں اپنی کم مائگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہوئے 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 ہوئے، ہم تیرے لیے جیے۔ تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، میں تیرے لیے روٹی کے نوالے لاتا تھا، میری ساری کمائی پہلی اور آخری سب تیرے اوپر لگتی تھی۔ تجھے خوش دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تجھے روتا دیکھتے تھے تو ہم روتے تھے۔ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ۔ جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری ساری رات میں جاگتا تھا۔ تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی
سردی کے سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہ مدی ما فیک کنت اؤمل، بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا۔ تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بوڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا۔ میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا۔ میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا؟ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تو اب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارا دیہاتی ماحول زمین دارہ ماحول ہے، لیکن اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے۔ جس نے وہ لیول اے لیول کیا ہے اسے کیا پتہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا،
تو میرے واسطے آج تک ہی کیتا ہے، تو میرے واسطے آج تک ہی بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میرا بچہ جداں جوان ہو سو آپ پہ سمجھ جسو۔ جبریل انسانی شکل میں آئے کہ یا رسول اللہ کچھ سوال کیے، قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ فرمایا جب دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو نوکر کی طرح دھتکار رہے ہوں تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی اور ماں، تو ماں کچھ بات کر رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے خون سے بھرے ہوئے آنسو بہ رہے تھے اور اس کی ہچکیاں لگ رہی تھی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے پیٹ سے جنا اور اپنی چھاتی کا دودھ پلاتے 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 میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج کر یہ بھوک نہیں۔ تو کمال کے اشعار میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسو نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا، چلو ایک پڑوسی سمجھ لو۔ عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ مِنْ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا۔ اچھا میرا پتر جا خوش رہو۔ ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو، یہ ساری داڑھی تر ہو گئی، تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دے کر دفع ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے۔ جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا، پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے۔ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں، یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں۔ میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید۔ اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں، کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
زندگی بھر بھی لگا رہوں تو نبی کی شان کا ذرہ نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں اور کتنے علم والے ہیں۔ میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس ایک حدیث پہ میں عمل کر لوں، محمود صاحب کر لیں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، ہمارا ملک کر لے، ہمارا سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا، ناانصافی نکل جائے گی، برکتوں ہی برکتیں آئیں گی۔ ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا ہے، 100 فٹ تک ہم پائپ ڈال رہے ہیں، 40 فٹ کنواں، پھر آگے 100 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے۔ اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی، اس ایک، چونکہ جب آپ جاننے والے کو ہی، بولنے والے کو نہیں جانتے تو بول کو کیا جانو، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ عبد الخالق تھے، وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو وہ پروموٹ ہوئے فیصل آباد سے، ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پروموٹ ہوئے، تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے، وہ آگے 4 مہینے لگانے۔ تو اس وقت یہاں ظفر لک میرا اسکول کا بڑا اچھا دوست تھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں اکٹھے پڑھے، 1 سال میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا، لیکن ہمارا ہاسٹل میں کمرہ ایک تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، وہ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے، میں نے کہا میرا اسکول میٹ، چلو۔ تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے، جو یہاں سے یوں آگے، ایک تو ہے نا وہ جوہر یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ، ایک ہے اس طرف سے گیٹ، ہاں وہ آپ پولیس والوں کے لیے۔ اب میں بھی داڑھی والا ٹوپی والا، وہ بھی داڑھی والا ٹوپی والا، تو اس نے کہا، سپاہی کھڑا تھا، تالا لگا، اور کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو، تو وہ کہتا اتوں آؤ، بڑے اتوں آؤ، اسے کیا خبر کہ یہ بلا کھڑی ہوئی ہے، پولیس والے کے لیے، سپاہی کے لیے تو ڈی آئی جی بڑی بلا ہے۔ معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے، انہوں نے کہا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے۔ اچھا جون کا مہینہ تھا، شدید گرم، انہوں نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے، گرمی بہت ہے، وہ دروازہ بڑا دور ہے، تو یہی کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تجھے سنیا نہیں، وہ تو آؤ۔ اس نے تیسری دفعہ پھر محنت کی کہ بھائی کھول دے، تیری بڑی مہربانی۔ کہتا تجھے میرے مغرب پہ، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کو نہیں تالا لگا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ڈی آئی جی، وہ کرتا ہے سر زمین تے ہی بہ گیا، اس نے کہا میں مارے آ گیا، یہ تو ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ایسے کانپتے کانپتے اس نے تالا کھولا، اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے۔ تو میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی، بول کی قدر کون کرے گا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی، ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا، میرا دیس ملاوٹ کرتا، جوئے کے اڈے چلاتا، زنا کے اڈے چلاتا، سیاست کے نام پہ فرعونیت کرتا۔ جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی ہیں کون؟ تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ، جس مرضی شعبے میں ہو۔ آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، 40 نہیں، 400 نہیں، 4 کہ 4 باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو سہولت میں رکھا۔ تو فرمایا 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میرا دیس، میرا بازار، میری تجارت، میری زراعت، میری سیاست، سب جھوٹ پر ہے۔ صدق و حدیث، حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، غلط ایف آئی آر نہ کاٹنا، دھوکہ نہ دینا، بے گناہوں کو
302 میں نہ دھر لینا. کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے. حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، گالیاں نہ دینا، بدتمیزی نہ کرنا، میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا، بشاشت سے مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا. عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا. 4 باتیں، اور اس میں پورا دین میں نے نہیں ڈالا، میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا. فرائض کے بعد نمازی تو چھٹی کوئی نہیں، میرے نبی کے نواسے نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، اپنی ساری اولاد ذبح کروا دی، نماز نہیں چھوڑی. اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا جی پڑھی نہیں جانتی. اور فرائض کے بعد میرے نبی یہ 4 باتیں بتا رہے ہیں. سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کہ اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا. ان 2 صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. آپ نے امید ظاہر کی، ہر گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا؟ ہم نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا؟ ہم نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا امتی انسان ہے، بشر ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹوں کے ماحول میں سچ بولنا جہاد ہے. اور آپ کی 24 گھنٹے کی جاب ہے، آپ فون بند نہیں کر سکتے. آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں، اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں، اور مشقت آپ کی اتنی ہے، اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں، سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں. حالانکہ آپ کا شعبہ ہی بندگی اور عبادت ہے، اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گلے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے. یہ جنید بغدادی کے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں. پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی. نبوی دور میں، صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی. حضرت عمر نے اپنے جب خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علاقے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے، تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی. بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے. میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں، جو آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا، کبھی افسروں کا، کبھی مقامی لوگوں کا، اور اس میں پھر آپ کو ذلیل کرنا الگ اور ٹرانسفر کروا دینا الگ، اور جھوٹے خبریں لگوانا الگ. تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپاہی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ ہونی چاہیے. تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیوں. اب یہ 4 باتیں اللہ سے مانگ لو. ایک سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. میرے نبی کا وعدہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے قلم چلانا ہے، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا، اب دیکھو میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، سچا اور دیانتدار. اگر آپ مجھ سے سوال کرو نا کہ مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. اور آپ مجھ سے پوچھو کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. اور تیسرا بھائی اپنے اخلاق اچھے کرو. آنے والوں کے ساتھ، آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں. مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے. ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے، 5 بے گناہوں کو لکھاتا ہے. تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے. آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے. خوب اللہ روزانہ تھانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. تو دیانتداری اور سچائی یا آپ کو 4 چاند لگا دے گی. اور اچھے اخلاق، آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل، یہ بھی تیرے لیے صدقہ.
ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا. کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے ماں باپ کی دعا لے. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی جا رہا ہوگا. اویس کرنی نام سنو ہے نا، ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں. میں ان کے گاؤں بھی گیا، ان کی قوم سے بھی ملا یمن میں جب جنگ نہیں تھی. ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا، کالے پہاڑوں میں ہے. فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا. جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو. تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوئے تے آ کے روک لیا، نمی FIR تو نہیں کٹی گئی. کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی، ان میں ان کی قوم بھی کھڑی ہوگی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، یہ سب جہنمی کھڑے ہیں، جس کے اوپر تو انگلی رکھے گا تیری طفیل جنت میں ڈال دو، تیری طفیل جنت میں ڈال دو. تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو. آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ، باپ بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ. ساری تھانے داری باہر رکھ کے آؤ اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، پیار دو، محبت دو. بیوی کو تنخواہیں تھوڑی ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا. چونکہ رزق حلال، چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق حلال. ایک صحابی تھے سعد بن معاذ، وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں، تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم کی. تو آپ نے کہا سعد اے کی کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے، تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے ایسے بوسہ لیا یوں، اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشخبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو رزق حلال بہت بڑی دولت ہے، لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا، حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا. اس صبر پہ بڑے عالی شان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں میں. ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے. خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا۔ مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے، لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق ہے۔